لیکن سر اب یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے پیرائے میں یہ جو پاکستان تحریک انصاف امید کر رہی تھی کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد حالات بڑے بدل جائیں گے، وہ کوئی بیان دیں گے، ٹویٹ کریں گے، یا ہو سکتا ہے فون کال کر دیں، لگتا ہے آپ کو کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے وہ ایسے انٹرنل میٹرز میں انٹرفیئر کریں گے پاکستان کے؟ دیکھیے، یہ آپ جو سوال پوچھ رہی ہیں میرے نزدیک فورن پالیسی کا نہیں ہے، یہ انٹرنل پالیٹکس کا ہے۔ اس کو میں اس طرح ڈائریکٹ اندازہ نہیں دوں گا۔ میں اپنا تجربے سے بتانا چاہتا ہوں کہ مختلف ممالک کا پاکستان میں کتنا اثر ہے، وہی میں اس پہ نہیں کمنٹ کروں گا، ہو سکتا ہے وہ کر دیں، مجھے کیا پتہ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اینڈ آئی ڈونٹ وش ٹو لک پارٹیزین ان دس۔ میں اسی لیے فورن پالیسی بولتا ہوں کہ ہماری پالیٹی بری طرح امریکہ کی طرح ہم بھی ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں، اور شاید اس سے زیادہ ڈیوائیڈ ہو گئے یا اتنے ہی ڈیوائیڈڈ ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ مجھے پوچھیں سب سے زیادہ پاکستان میں کن ممالک کا اثر ہے، چین ہے، سعودی عربیہ بہت زیادہ اثر ہے، قطر ہے، یو اے ای ہے، ترکی کا ایک اخلاقی اثر ہے کیونکہ ہمارے کئی ایریاز میں ان کے ساتھ کنورجنس ہے۔ امریکہ سپر پاور ہے انڈاؤٹڈلی، ہمارے ان کے ساتھ بہت تعلقات ماضی میں رہے ہیں، لیکن ایک بات واضح طور پہ کہی جا سکتی ہے کہ امریکہ کا جہاں تک تعلق ہے وہ پاکستان میں اس قسم کا اثر اب نہیں رکھتا جو ایک زمانے میں وہ رکھتا تھا۔ تو اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا وہ کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے۔ فرمائیے گا کہ نئے امریکی صدر کے عہدہ سنبھالنے کے بعد جس طریقے سے وہ کئی ایگزیکٹو آرڈرز کے اوپر دستخط کرنے جا رہے ہیں، آپ کے خیال میں ایک نیا امریکہ بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ جو وعدے انہوں نے کیے تھے مینیفیسٹو میں، کیا وہ پورے کر سکیں گے؟ دیکھیے، دیکھنا یہ ہے کہ جو ایک اس وقت نظر آ رہا ہے کہ جو شروع سے وہ اپنے آپ کو کہہ رہے تھے کہ وہ ڈسرپشن کریں گے، تبدیلی کر دیں گے اور کنفیوژن پیدا کریں گے، جو دنیا کی نظر میں تھا، لگ رہا ہے کہ سر دست جو ایگزیکٹو آرڈرز آئے ہیں ان میں کافی ان کا اثر پڑے گا۔ مثلا انہوں نے ایک یہ بات کہی ہے کہ جو الیگل امیگرنٹس ہیں وہ تو بہت زیادہ ان کی تعداد ہے، کیا وہ فوج کو یوز کریں گے؟ کیا اتنا آسان ہے؟ لیکن لگ رہا ہے کہ اس پہ وہ عمل درآمد کرانا چاہتے ہیں۔ جو انہوں نے ایک حیران کن بات کر دی ہے، اس کے تو امریکن کانسٹیٹیوشن کو چینج کرنے کا پڑے گا۔ ان کا جو برتھ کا رائٹ ہے ٹو سٹیزن شپ، وہ اس کو بھی ایفرٹ کر رہے ہیں روکنے کی۔ تو یہ ساری چیزیں تو امپلیمنٹ ہو نہیں سکتی کیونکہ امریکن کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ اس کے لیے چاہیے۔ پہلی جو ہے کہ جو ایلیگل امیگرنٹس ہیں ان کے تو پیچھے پڑ گئے ہیں، انہوں نے ایمرجنسی بھی ڈکلیئر کی ہے، اس کے اوپر تو لگ رہا ہے کہ وہ ڈٹرمنڈ ہے، اور لگ یہ بھی رہا ہے کہ کیونکہ پریزیڈنٹ بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو تھی وہ کافی اس میں فیل ہوئی ہے بری طرح سے۔ ایلیگل امیگریشن خاص طور پہ جو ساؤتھ امریکہ سے وایا میکسیکو آ رہی تھی، اس لیے ان کو میکسیکو پہ غصہ بھی زیادہ ہے۔ وہ تو لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر کوشش تو کریں گے، اب کس حد تک وہ ان کو روک سکتے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ صحیح۔ سر یہ فرمائے گا کہ فرانسیسی وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ یورپ کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہوں گے، یورپ کرش ہو سکتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یورپ میں اور امریکہ میں ان کے آنے کے بعد بڑا فاصلہ پیدا ہو جائے گا؟ یہ پہلے ہی نظر آ رہا تھا، یہ کوئی نئی بات تو یہ نہیں ہے نا، یہ تو پہلے نظر آ رہا تھا کیونکہ جو ان کے بیانات تھے، مثلاً یورپ اس وقت کمیٹڈ ہے آن یوکرین، اور وہ یہ چاہ رہا ہے کہ ہر صورت میں روس کو کنفرنٹ کیا جائے، اور آلموسٹ نیٹو کی وہ کہتے ہیں نا ایگزسٹنس کا جو معاملہ بن چکا ہے، وہ سمجھتے ہیں ہمارا جواز ہی ہے۔ اب جہاں تو جو سوویت یونین کا انہدام ہوا ہے، سوویت یونین کے انہدام کے بعد یہ لگ رہا تھا کہ جس طرح وارسو پیکٹ ختم ہوا ہے اس طرح یہ نیٹو بھی ہو جائے گا، لیکن ایسا تو کوئی نہیں ہوا۔ یورپ کے بہت سے ممالک جو تھے انہوں نے کہا نہیں، ہم تو روس کو کنفرنٹ کریں گے۔ حالانکہ اس وقت یہ خیال یہ تھا کہ جب روس خود یورپ کا حصہ بننا چاہ رہا تھا، پریزیڈنٹ یلٹسن جو تھے پہلے، وہ تو بہت پرو یورپین تھے، تو ان کا یہ خیال تھا کہ جی ہم آئیں گے اور ان کی ایکسپینشن نیٹو کی کم سے کم رک جائے گی اگر ڈس بینڈ نہ بھی ہوا ٹوارڈز دا بارڈرز آف سوویت یونین۔ ہوا یہ آن دی ادر ہینڈ کہ بہت سی ریاستیں جو تھیں، لاٹویا، لیتھوینیا، ایسٹونیا، جو سوویت یونین کے حصہ تھیں، ان کو انہوں نے نیٹو کا ممبر بنا لیا۔ یہ جو یوکرین ہے اس کا بھی یہ مسئلہ ہے، وہ ان کا حصہ تھا، اور رشیا سمجھتا ہے اس کا سویلائزیشنل جو ہے ہیریٹیج یوکرین سے وابستہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نکیٹا کرشچوف جو بہت بڑے
लीडर थे सोवियत यूनियन के, रूस के, वो यहीं के थे, यूक्रेन के। तो अब इन हालात में बिल्कुल टोटल कॉन्फ्लिक्ट थी। नेटो डिटर्मिनेड था और यूरोपियन यूनियन के बहुत ज़्यादा ममालिक ये चाह रहे थे कि उनको रोका जाए। ट्रम्प के साहब के जो बयानात थे उससे वाज़े हो रहा था कि ट्रम्प साहब जो हैं वो इस पॉलिसी में बिलीव नहीं करते, बल्कि वो कह रहे थे कि यहाँ मैं आते ही अमन करा दूंगा। अमन कराएंगे तो एक ही तरीका है ना कि जहाँ जो फौजें हैं रुक जाए। उसमें तो रूस को सूट कर रहा है क्योंकि ऐसे 20% टेरिटरी जो है वो उनके पास है। अब नेचुरली अगर पॉलिटिकल सेटलमेंट होगी तो रूस ये चाहेगा कि जो रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन है जो इस वक्त उनके पास आ चुकी है ज़्यादातर, उसके राइट्स प्रोटेक्ट हों। तो पहले ये ख्याल था कि पॉलिटिकल सेटलमेंट हो सकती है, लेकिन यूरोपियन यूनियन के बहुत से मालिक, नेटो डिटरमिन्ड था कि नहीं, रूस को धकेल के वापस लगाना है। उस सूरत में तो लग रहा है कि यूरोप को वाकई इस पॉलिसी में नजरसानी करनी पड़ेगी। अच्छा, तो ये तो मैं कह सकता हूँ। दुरुस्त। अच्छा सर, ऑन द अदर हैंड मिडिल ईस्ट में जी। उनके आने से पहले ही उसका असर हो गया है कि वो जो पहले से थ्रेट्स किए जा रहे थे, लगता है उसका असर हुआ है। और देखे ना, उन्होंने जो प्रेसिडेंट बाइडन के नुमाइंदे गए थे, उस बेचारे की क्या हैसियत थी जब प्रेसिडेंट बाइडन की नहीं सुन रहा था, ये जो प्राइम मिनिस्टर इजराइल का है, तो आखिरी दिन उसने क्या कर लेना था। असल में जो असर हुआ है वो इनके जो गए हैं प्रेसिडेंट बाइडन, ट्रम्प के नुमाइंदे, उन्होंने लिटरली प्रेशराइज किया। उन्होंने तो जो खबरें आई हैं वो तो ये हैं कि उनको कहा गया जी सैबत को जूइश प्राइम मिनिस्टर नहीं मिल सकता, उन्होंने कहा हर सूरत में मिलना है। और मैंने इसके बाद जाना है दोहा टॉक्स के लिए। उनको अपना संडे सैबत खराब करना पड़ा, मिलना पड़ा इनको। और उनको इन अदर वर्ड्स ये कह दिया गया कि आपको इस चीज में अमल दरामद करना है। कुछ इजरायली वजीर इस्तीफा भी दे गए हैं, कुछ थ्रेटन कर रहे हैं। नेतन्याहू की हुकूमत पता नहीं बचेगी या नहीं, वो तो आने वाला वक्त अच्छा, बताएगा। ये सर माजरत, अंदाजा नहीं बिल्कुल लगाना ठीक, नहीं बिल्कुल ठीक। आप इसका मतलब है कि प्रेशर टैक्टिक्स तो अच्छी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन